بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبون سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ڈیڈی، آپ خود سوچیں، کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نواب صاحب کی نوجوان صاحبزادی معذور ہو، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ عمران نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ واقعی آپ کو دکھ تو ہونا چاہیے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ بہرحال باپ ہیں۔ عمران نے اسی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں خاموش رہو ورنہ گولی مار دوں گا۔ سر عبدالرحمن کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ ڈیڈی، آپ خود سوچیں، جسے لانے کے لیے ٹرالی کی ضرورت پڑے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی عمران کی بات کا جواب دیتا، اچانک پردہ ہٹا اور ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر نہ صرف مشرقی لباس تھا بلکہ اس نے اپنے سر کو بھی باقاعدہ دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا، اور عمران یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو۔ یہ میری بیٹی نرگس ہے، اور نرگس، یہ سر عبدالرحمن ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے علی عمران۔ نواب عبدالقادر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔ لڑکی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سر عبدالرحمن کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، سر عبدالرحمن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی نظروں میں بھی نرگس کے لیے پسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگ جگ جیو پوتوں پھلو، اوہ سوری، ویری سوری۔ وہ دراصل وہ عمران نے یک لخت ایسے لہجے میں کہا جیسے اس سے کوئی بھیانک غلطی ہونے والی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہو۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ سر عبدالرحمن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ ڈیڈی، غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ڈیڈی، بہرحال اس بات کی مبارکباد تو ضرور آپ کو دینی چاہیے کہ محترمہ نرگس صاحبہ کی معذوری دور ہو گئی ہے اور یہ اپنے قدموں پر چل کر آئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی نہ صحیح لیکن کم از کم میری یہاں آمد بہت نیک فال ثابت ہوئی ہے۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ نرگس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، اور وہ عمران کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ اس کا ذہنی توازن اگر پوری طرح خراب نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ خرابی بہرحال اس میں ضرور ہے۔ تمہاری زبان واقعی تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ بہرحال مشروب پیو، اور سر عبدالرحمن آپ بھی لیں، نواب عبدالقادر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نواب صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ دراصل اس کی اماں بھی کو نرگس بیٹی بہت پسند آئی ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی آپ کو اپنے گھرانے کو پسند کرتا ہوں، اور نرگس بیٹی تو ویسے بھی لاکھوں میں ایک ہے، اس لیے آپ اس کی باتوں کا برا نہ بنائیں۔ لاکھوں؟ ارے باپ رے! اوہ سوری ڈیڈی، لاکھوں؟ اوہ اس قدر بیٹیاں! خدا کی پناہ! اوہ نواب صاحب کی، ارے یہ تو عالمی ریکارڈ ہے شاید، عمران نے یک لخت بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہی بکواس، میں کہتا ہوں خاموش رہو، سر عبدالرحمن نے یک لخت غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن ڈیڈی، لاکھوں بیٹیاں! حیرت ہے، عمران نے اس انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ اب تک اس بات پر انتہائی حیرت زدہ ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نرگس میری اکلوتی بیٹی ہے، یہ تم نے کیا لاکھوں بیٹیاں کی رٹ لگا رکھی ہے؟ نواب عبدالقادر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اکلوتی؟ لیکن ڈیڈی تو کہہ رہے ہیں کہ محترمہ نرگس لاکھوں میں ایک ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو اس بار نواب عبدالقادر شاید نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار ہنس پڑے، اور نرگس بھی بے اختیار مسکرانے لگی۔ اچھا، تو تم اس لیے عالمی ریکارڈ کی بات کر رہے تھے؟ حیرت ہے کہ اس قدر سادہ لوگ بھی اس دور کے بچے ہو سکتے ہیں، نواب عبدالقادر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بچے تو واقعی سادہ لوگ ہوتے ہیں نواب صاحب، البتہ اس پر ان کی ماں باپ، ان کا ماحول اور ان کا معاشرہ جو چاہے نقش و نگار بنا دے۔ کیوں محترمہ نرگس صاحبہ؟ عمران نے کہا تو نرگس بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ آپ مجھے بار بار محترمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا میں آپ سے بڑی ہوں؟ تو آپ مجھ سے چھوٹی ہیں کیا واقعی؟ پھر تو آپ مجھ سے بھی زیادہ سادہ لو ہوں گی۔ کیوں نواب صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟
عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا۔ اب میں تمہاری ٹائپ سمجھ گیا ہوں، اس لیے میں اب تمہاری باتوں کا برا نہیں مناؤں گا۔ نرگس، تم عمران سے بات چیت کرو، میں نے تمہارے انکل سر عبدالرحمن سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ آئیے سر عبدالرحمن، ہم دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں، نواب عبدالقادر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سر عبدالرحمن بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ نواب عبدالقادر اور عبدالرحمن کے باہر جاتے ہی نرگس نے یکلخت انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سیکرٹ سروس؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو نرگس بے اختیار ہنس پڑی۔ عمران صاحب، آپ کرنل فریدی اور ان کی عزیزہ ماہلکہ کو تو جانتے ہوں گے۔ میں بھی گرینڈ لینڈ میں پڑھتی رہی ہوں اور ماہلکہ میری دوست رہی ہے، پھر وہ کسی سیکرٹ ایجنسی میں شفٹ ہو گئی تھی، لیکن اس سے میرا بہرحال رابطہ رہا۔ میں کافی طویل عرصے بعد گزشتہ دنوں ڈیڈی کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں دماغ گئی تھی، وہاں اتفاقاً ماہلکہ سے ملاقات ہو گئی، اور پھر ماہلکہ نے مجھے کرنل فریدی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں کرنل فریدی سے بھی ملی، وہ واقعی انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں، اور پھر وہیں ماہلکہ نے پاکیشیا کے حوالے سے آپ کا ذکر کر دیا، اور کرنل فریدی نے آپ کی تعریف کی تو میں بے حد حیران ہوئی۔ پھر ماہلکہ نے مجھے آپ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ پھر جب ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ کی والدہ ہمارے گھر آئیں، اور انکل سر عبدالرحمن کا ذکر آیا تو میں سمجھ گئی کہ وہ آپ کی والدہ ہیں، اور اب آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ نرگس نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے اب مزید چھپانا بیکار تھا۔ کرنل فریدی کے اسسٹنٹ حمید سے بھی تو آپ ملی ہوں گی؟ ان کے بارے میں سنا تو بہت ہے، لیکن وہ ان دنوں باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ نرگس نے جواب دیا، کاش ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی تو وہ میرے بارے میں آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے۔ عمران صاحب، آپ نے بات کر کے مجھ پر واضح کر دیا ہے کہ آپ یہاں صرف اپنی والدہ کے مجبور کرنے پر آئے ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ارے آپ کو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میرا یہ مقصد نہ تھا جو آپ نے سمجھا ہے، شاید میں نے غلط سمجھا ہو، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ میں اس شخص سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو پہلے سے کسی دوسرے کو پسند کرتا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ماہلکہ نے بتایا ہے کہ آپ اپنی سوئز نژاد ساتھی لڑکی جولیا کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے بغیر وجہ بتائے ڈیڈی سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اور شاید ڈیڈی انکل سر عبدالرحمن کو یہی بتانے کے لیے علیحدہ کمرے میں لے گئے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے ڈیڈی سے آج ہی بات کی ہے؟ جی ہاں، آج صبح ہی مجھے معلوم ہوا کہ آپ اپنے ڈیڈی کے ساتھ رشتے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں نے ڈیڈی سے بات کی۔ میرے ڈیڈی سے بے تکلفی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ ڈیڈی میری بات نہیں ٹالتے۔ نرگس نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اگر میں ضد کر لوں تب؟ ضد کر لوں؟ کیا مطلب؟ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کسی دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ ماہلکہ نے آپ سے شرارتاً یہ بات کی ہوگی۔ میں تو اس دنیا میں صرف ایک ہستی کو پسند کرتا ہوں، اور وہ میری اماں بھی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ، مالکہ مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتی، آپ خواہ مخواہ یہ بات بنا رہے ہیں، اور ویسے اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں اپنے ڈیڈی یا آپ کے ڈیڈی یا آپ کی والدہ کے سامنے اس کا نام لے دوں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں نے بغیر وجہ بتائے خود ہی انکار کر دیا ہے۔ نرگس نے جواب دیا، ویسے اس کی باتیں بتا رہی تھی کہ وہ واقعی بے حد ذہین ہے اور ہر بات کو فوراً ہی سمجھ جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل بات تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ ویسے ان معاملات میں بچوں کی کوئی نہیں سنتا، فیصلے بڑے ہی کرتے ہیں، لیکن میرے ڈیڈی میری بات مانیں گے، یہ بات طے ہے، نرگس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے آپ کے ڈیڈی جو ہوئے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور نرگس بے اختیار ہنس پڑی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ملازم اندر داخل ہوا۔ جناب، آپ کے والد صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں، وہ پورچ میں موجود ہیں۔ ملازم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، پورچ میں؟ کیا مطلب؟ کیا وہ جا رہے ہیں؟ نرگس نے چونک کر ملازم سے کہا، جی بی بی جی۔ ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکل اس طرح بغیر کھانا کھائے چلے جائیں؟ ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ بھی وہیں پورچ میں ہی ہیں چھوٹی بی بی جی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکل اس طرح چلے جائیں؟ میں انہیں روکوں گی، نرگس نے کہا، اور تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو عمران بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا۔ پورچ میں واقعی سر عبدالرحمن نواب عبدالقادر کے ساتھ موجود تھے، لیکن سر عبدالرحمن کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں آ کر بغیر کھانا کھائے چلے جائیں؟ نہیں انکل، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت اصرار کیا ہے بیٹی، لیکن تمہارے انکل مانتے ہی نہیں۔
پھر کبھی صحیح بیٹی، مجھے ایک انتہائی ضروری سرکاری کام ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ۔ میں نے نواب صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ تمہیں ہمارے ہاں لے آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گی۔ یہ میرے ڈیڈی ہیں، اس لیے میری بات مانیں گے۔ اگر کہو تو میں ڈیڈی کو دوپہر کا کیا رات کا کھانا بھی یہاں کھلا دوں۔ پلیز آپ ضرور ایسا کریں۔ آئی ایم سوری بیٹی، پھر کبھی صحیح۔ آؤ عمران۔ اچھا نواب صاحب، خدا حافظ۔ سر عبد الرحمن نے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر کار کی طرف بڑھ گئے۔ نواب عبدالقادر نے بھی خدا حافظ کہہ دیا۔ اب آخری موقع ہے، اب بھی وقت ہے، بتا دو۔ کیا؟ وہی اماں بی والی بات؟ اوہ نہیں، میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کیا کرتی۔ اوکے، پھر خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر نواب عبدالقادر کو سلام کر کے وہ مڑا اور جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر اب بیٹھ گیا۔ ڈرائیور پہلے ہی اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ اس نے کار بیک کی اور پھر اسے موڑ کر کوٹھی سے باہر لے آیا۔ کیا ہوا ڈیڈی، آپ کچھ ناراض سے لگتے ہیں؟ عمران نے جان بوجھ کر بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تمہاری اماں بی نے خواہ مخواہ میری بے عزتی کروا دی ہے۔ نواب صاحب اپنی بیٹی کی شادی اپنے کسی عزیز سے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ سر عبد الرحمن نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ واقعی نواب صاحب وفادار آدمی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے انکار کے بارے میں بتانے کی بجائے یہ بہانہ کر دیا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو پہلے اماں بی کو بھی بتائی جا سکتی تھی، عمران نے جان بوجھ کر کہا۔ پہلے دونوں خاندانوں میں کچھ تلخی تھی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم رشتے کے سلسلے میں صبح یہاں آ رہے ہیں تو وہ رات کو ہی آ گئے اور انہوں نے اس انداز میں بات کی کہ نواب صاحب مجبور ہو گئے، سر عبد الرحمن نے کہا اور عمران ایک بار پھر نواب صاحب کی ذہانت کی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ ہاں کرنے کے بعد وہ نہ کر دیتے تو اماں بی کو بہت رنج پہنچتا، عمران نے کہا اور سر عبد الرحمن نے جواب میں صرف ہوں کہہ کر بات ختم کر دی۔